قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا. یاد رکھنا, کرسیوں پہ بیٹھنے والے, تخت پر بیٹھنے والے, تختے پہ بیٹھنے والے, اللہ اکبر, سر پہ تاج رکھنے والے, کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو, وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے بنا ہے. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے. وہاں سب کھڑے ہوں گے, اللہ اکبر, اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے. اب ذرا قیامت کا تصور کریں, ذرا آخرت کا تصور کریں. بہت آسان سمجھا ہے آخرت کو, بہت آسان سمجھا ہم نے آخرت کو. اللہ اکبر, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آگ کی ہوگی, آگ کی بنی ہوئی زمین ہوگی. آگ کی زمین پر کھڑے ہونا. ایک بات یاد رکھیں, یہ کوئی مقرر کے جملے نہیں ہیں, یہ کسی جلسے کے ناظم کے جملے نہیں ہیں, یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں ہیں, یہ سید العالمین کے جملے ہیں, افصح العرب کے جملے ہیں, سید الفصحاء کے جملے ہیں, رسول اللہ کا فرمان ہے. اور نبی کی بات جو نہ مانے, جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے, وہ مسلمان کے ہو سکتا ہے. آپ خود فیصلہ کریں. حضور فرما رہے قیامت قائم ہوگی. قرآن کی 70% آیت قیامت کا ذکر کر رہی ہے. قرآن میں پوری سورہ قیامہ, جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے. دھیان سے سنیے, غور سے سنیے. قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے. مایوس کرنے والی گفتگو نہیں, لیکن یہ ضرور سنیے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے. آگ کی زمین. کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟ اور ہمیں قیامت میں آگ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے, سب کو کھڑے. میرے آقا فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے. 1000 سال, کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے, مگر وہ جس کو اللہ بچا لے. اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے, ابھی آپ آگے سنیں گے, غور کریے گا. 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت. 1000 سال تک, 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے. سوچئے, یہ تصور کیجئے اسے آخرت کی تمہید ہے. یہ جسے قیامت کہتے ہیں یہ آخرت کی تمہید ہے. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں. نمبر 1, ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف. دوسری روایت سوا نیزے کا فاصلہ ہے. اور تیسری روایت کوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے. اور ایک روایت یہ بھی کہ کعبہ کوسین, 2 دائروں سے بھی کم, 2 کمانوں سے بھی کم, 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے. اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے, اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی. زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی, آنکھیں بہ رہی ہوگی, بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے, ننگے ہوں گے لوگ, ننگے بکھرے ہوئے بال, کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتی یا رسول اللہ, عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی, حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ انسان اتنا بے چین, اتنا تڑپتا, اتنا بلکتا, اتنا مشکل, اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی. آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا, دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. یہ میدان محشر ہے, یہ میدان محشر ہے. اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی. اگر ہم نمازی بن بھی جائیں, روزے دار بن بھی جائیں, حاجی بن بھی جائیں, بہت کچھ بن بھی جائیں, سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے, 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے, تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا, وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا. یہ قیامت کا دن ہے, یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے.